الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں، نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مفسدات نماز، اور یہ کل 18 ہیں جن کو یاد رکھنا بہت آسان ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو یاد ہو۔ اور اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ خود بھی آپ کو یاد رہے گا اور دوسروں کو بھی بتا سکیں گے۔ تو دیکھیں، اس کو ایسے یاد کرنا ہے: 6 ہر مقام کے، 2 قرآن کے، 2 امام کے، 5 سامنے کے اور 3 انفرادی۔ کتنا آسان ہے، دیکھیں بس شعر بن گیا ایک طرح سے: 6 ہر مقام کے، 2 قرآن کے، 2 امام کے، 5 سامنے کے، 3 انفرادی۔ آسان، میں تو ایسے ہی یاد کیا ہے جی۔ اور اسی طرح میں آپ کو پھر اس کے بعد واجبات کا بھی بتاؤں گا طریقہ، اور فرائض کا بھی بتاؤں گا، اور نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں اس کا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، 6 ہر مقام کے، 2 قرآن کے، 2 امام کے، 5 سامنے کے، 3 انفرادی۔ 6 ہر مقام کے کیا ہیں؟ دیکھیں بہت آسان: سلام، کلام، جواب، دکھ، بیماری، خبر۔ سلام، کلام، جواب، دکھ، بیماری، خبر۔ اگر آپ غور کریں، 6 کے 6 ایک ہی چیز ہے بھائی، نماز میں باتیں نہ کریں، بس سمپل بات ہے۔ 6 کے 6 کا ایک ہی مطلب ہے کہ نماز میں آدمی جان بوجھ کر بات کرے یا وہ بھول کر بات کرے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 6 چیزوں میں علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے سلام، کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دے دیا۔ کلام، باتیں کرنا۔ جواب کا مطلب ہے کسی نے چھینک ماری، آپ نے اس کو جواب دے دیا، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ دکھ یہ ہے کہ آپ کو کوئی افسوس تھا، کوئی غم تھا، اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے کوئی آواز نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا۔ یا بیماری، کوئی تکلیف تھی، آپ کے منہ سے اف، آہ، ایسی آواز نکل گئی۔ اور خبر بھی اسی طرح ہے کہ کوئی اعلان ہو گیا، بھائی فلاں مر گیا ہے، خبر پہنچی اور آپ کے منہ سے کوئی الفاظ نکل جائیں تو یہ خبر ہو گئی۔ تو دیکھیں، 6 ہر مقام کے، سلام، کلام، جواب، دکھ، بیماری، خبر، اس سے نماز ٹوٹی۔ اب 2 قرآن کی ہیں، تو 2 قرآن میں دیکھیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا، اور قرآن کے پڑھنے میں سخت غلطی کرنا، نہیں ایسی کوئی غلطی کرنا کہ جس سے قرآن کا معنی بدل جائے۔ جیسے دیکھیں، سورہ فاتحہ میں آتا ہے انعمت علیہم، اے اللہ تو نے انعام کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے انعمت علیہم، میں نے انعام کیا۔ دیکھیں، انعمت اور انعمت کتنا فرق ہے، معنی بدل کیا۔ اس کو فاحش غلطی کہا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی قرآن پڑھنے میں فاحش غلطی کا شکار ہوتا ہے، نماز کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی غلطیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے۔ 2 امام کے ہیں، دیکھیں یہاں پر 2 امام کے، امام سے آگے بڑھ جانا یا آگے نکل جانا، اپنے امام کے علاوہ دوسرے امام کو لقمہ دینا۔ ایک امام کے سامنے پیچھے کھڑے ہیں، اور فرض کریں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، سفروں میں ہم نے دیکھا ہے ایک ہی جگہ پر کئی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کھڑے ایک امام کے پیچھے ہیں، دوسرا امام دوسری جگہ پر نماز میں غلط ہو جاتا ہے، آپ اس کو یہاں سے لقمہ دیتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر دوسرا امام آپ کا لقمہ لے لے، اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سونے پہ سہاگا ہے جی۔ پھر 5 سامنے کے ہیں، تو 5 سامنے کے دیکھیں، ماتھے سے شروع کریں، ایسے ہاتھ رکھیں، ماتھا، منہ، سینہ، سطر، پاؤں، اوپر سے آئیں، ماتھا، منہ، سینہ، سطر، پاؤں، یہ 5 ہو گئے۔ ماتھے کا کیا مطلب ہوا؟ ناپاک جگہ پر سجدہ کیا۔ جی، آپ کھڑے ہیں پاک جگہ پہ، بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، بچے کا پاؤں گندا تھا پیشاب سے یا کسی ناپاک چیز سے، اس نے ایسے چلتے چلتے آگے سے گزر گیا سجدے کی جگہ سے اور وہاں پر سجدہ لگا لیا، تو نماز ٹوٹ گئی۔ منہ کا مطلب یہ ہو کہ منہ میں کوئی چیز ہے اور آپ اسے نکل رہی ہیں، چبا رہے ہیں، تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے آپ نماز میں کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، علماء نے کہا اگر چنے کے برابر ہے، چنے سے چھوٹی کوئی چیز منہ میں ہو، منہ کے اندر ہی ہو، اور اس کو نگل جائیں تو نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن اگر باہر سے ایک تل کے برابر چیز بھی آپ کے منہ میں چلی جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ سینہ یعنی قبلے سے پھر جائیں، اگر آپ قبلے سے پھر گئے، آپ نماز کے دوران قبلے سے پھر گئے
نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سطر کا یہ ہے، انسان ہے کسی وجہ سے انسان کا سطر کھل گیا، ناڑا کھل گیا، ناڑا ٹوٹ گیا، نماز کے دوران ہی ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ جو ہے تو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر ایک رکن کے برابر، ایک رکن کیا ہے جی؟ ایک آدمی کہتا ہے ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، دیکھیں ایک دفعہ کہنے سے ایک رکن ادا ہو گیا۔ یا آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، نماز کا ایک رکن ادا ہو رہا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے۔ تو اس طرح اگر اتنی مقدار کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فوراً ہاتھ پکڑ لیا جی اور سطر چھپا لیا تو ٹھیک ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ پاؤں، یہ پانچواں دیکھیں، ماتھا، پاؤں، سینہ، سطر، پاؤں۔ پاؤں یہ ہے کہ 2 صفوں کی مقدار نماز میں آدمی چل پڑتا ہے، مثال کے طور پر آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، آدمی آگے بڑھتا ہے، تو اگر 2 صفوں کی مقدار آپ چلے تو نماز ٹوٹ گئی۔ 2 صفوں سے کم مقدار چلے، اور آپ کو پتہ ہے آپ ایسے جائیں گے اگر تو پاؤں جو ہے تو رگڑتے ہوئے جائیں گے، ایسے کر کے پاؤں کو رگڑ رگڑ کے چلیں گے، کھلا قدم نہیں لیں گے۔ تو 2 صفوں کی مقدار سے کم چلیں گے تو کوئی بات نہیں، زیادہ اگر اس کے برابر ہو گئی چلنے کی مقدار تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب 3 ہے انفرادی۔ انفرادی آپ دیکھیں جی، کہا لگانا نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ اس سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں انسان دعائیں کرتے ہیں، صرف وہ دعائیں کرو جو قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں۔ اپنے آپ سے ایسی چیز اللہ سے نہ مانگو جو اللہ کے شایان نشان نہیں ہے، تو ایسی چیز مانگنا جو بندوں سے مانگی جاتی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جو ہے عمل کثیر کرنا، عمل کثیر کرنا، ایسا کوئی کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید آپ نماز نہیں پڑھ رہے، عمل کثیر اس کو کہتے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں، اس کو مغالطے، تو ایسا عمل کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ کل 18 چیزیں ہیں۔ یاد کرنے کا وہی طریقہ ہے، اس کو آپ پہلے شعر کی طرح یاد کریں، 6 ہر مقام کے، 2 قرآن کے، 2 امام کے، 5 سامنے کے، 3 انفرادی، اس کو یاد کریں، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ 6 ہر مقام کا کیا مطلب ہے، 2 قرآن کا کیا ہوا، 2 امام کے کیا ہو گئے، 5 سامنے کی کیا مطلب ہوا۔ تو اس طرح اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرا۔